بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر 6 سال بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کو دوبارہ اپنا صدر منتخب کر لیا۔ اگرچہ وہ صدر نہیں تھے، لیکن قائد کی حیثیت سے ساری پالیسیاں انہیں کی مرتب کردہ ہوتی تھیں۔ لیکن میاں نواز شریف نے 8 فروری کے انتخابات کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ پارٹی کی قیادت خود کریں گے، اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے دور از نتائج برآمد ہوں گے۔ بظاہر شہباز شریف صدر تو تھے، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ حکم تو میاں نواز شریف کا چلتا تھا۔ جو یہ فیصلہ کرتے تھے اسے سب نے من تسلیم کرنا ہوتا تھا، سر تسلیم خم سب اس کے سامنے کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، 28 فروری کا دن منتخب کیا گیا، 28 مئی کا دن منتخب کیا گیا۔ یہ وہ دن ہے جب 1998 میں اس وقت میاں نواز شریف کی حکومت تھی، پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کے پاس ایٹمی قوت تو تھی، لیکن اس کا اظہار نہیں تھا۔ ظاہر ہے پوری پھر دنیا اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو میاں نواز شریف نے ایک سپر پاور کی دباؤ کے باوجود انہوں نے فیصلہ اپنا کیا، اور انہوں نے بالآخر بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے۔ تو پھر اسے یوم تکبیر کا ملا نام۔ تو خان صاحب، ڈاکٹر خان صاحب کا تو کہیں اب نام ہی نہیں کوئی لیتا۔ ڈاکٹر خان صاحب اصل میں یوم تکبیر کے ہیرو تھے، لیکن اس سے بعد میں جو سب سے بڑے ہیرو لگتے ہیں پولیٹیکلی، یہ میاں نواز شریف تھے۔ اگر میاں نواز شریف اس وقت فیصلہ نہ کرتے، جرأت مندانہ فیصلہ نہ کرتے، تو پاکستان شاید پھر کبھی ایٹمی قوت نہ بنتا۔ تو ایک لحاظ سے میاں نواز شریف کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایٹمی قوت بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس موقع پر ہمیں ڈاکٹر اے.کیو خان کی خدمات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کارکنوں کا ایک فیصلہ ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر میاں نواز شریف کو صدر بنایا۔ ایک مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس ہوا، کسی نے کاغذات کیا داخل کرنے تھے، سب لوگ تو نواز شریف کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ رسمی کارروائی ہوتی ہے۔ جب وہ منتخب ہو گئے تو پھر یہ تھی توجہ کہ وہ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ماضی کے حوالے سے بہت سی باتیں کی، خاص طور پر ثاقب نثار کا ذکر کیا کہ آج پارٹی کے کارکنوں نے ثاقب نثار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ پھر اس طرح ان کے ساتھ جو اس وقت کی عدلیہ نے زیادتیاں کی ہیں اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ایک لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں، انہوں نے کہا کہ لندن پلان میرے ساتھ بنایا گیا، میرے خلاف بنایا گیا۔ لندن میں ایک جنرل صاحب ہیں، انہوں نے میرے خلاف، پرویز الہی نے کنڈیلا سے آئے ہوئے مولانا صاحب نے، عمران خان نے میٹنگ کر کے میری حکومت کو ہٹانے کا ایک منصوبہ بنایا۔ مولانا طاہر القادری کا انہوں نے ذکر کیا، ظہیر الاسلام کا انہوں نے ذکر کیا۔ یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے، لیکن نواز شریف کو اس سے ہٹا نہیں سکے۔ پھر دیکھا گیا کہ 2014 میں دھرنا جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہے، تو پھر 2017 میں ان کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے ثاقب نثار کی سربراہی میں سارا کام ہوا اور نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ نواز شریف سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے،
اور پھر انہی کی حکومت ہوگی، سب کچھ انہی کے پاس ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر نواز شریف کو موقع دیا کہ وہ ملک کی سیاست میں اپنا کردار ادا کرے. حیران کن بات تو یہ ہے، میں بھی حیران ہوں اس بات سے کہ اگرچہ مسلم لیگ نون کو اتنی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی جتنی انہیں توقع تھی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نواز شریف اس توقع رکھتے تھے کہ ان کی پارٹی کو سب سے زیادہ سیٹیں ملیں گی، سیٹیں کم ملی. لیکن حیران کن بات ہے کہ ان کی راہ میں کون عائل ہوا چوتھی بار وزیر اعظم بننے میں. یہ سوال سوچنے کا بھی ہے، اور نواز شریف بھی اپنی نجی محفلوں میں اس کا ذکر بھی کرتے ہوں گے. بہرحال حکومت تو مسلم لیگ نون کی ہے، تو شہباز شریف کو انہوں نے وزیر اعظم کے طور پر پیش کر دیا. نواز شریف کے بجائے اگر کسی کو شہباز شریف قبول ہے تو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا. لیکن نواز شریف نے اپنی صاحبزادی مریم نواز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنوا دیا. اب وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ، ساری توجہ میاں نواز شریف کی پنجاب پر ہے. پنجاب جو ان کا سیاسی گڑھ ہے، پاور بیس ہے، اس پہ ان کی پوری توجہ ہے، اور وہ پوری توجہ کے ساتھ وہ کام بھی کر رہی ہیں مریم نواز. اور میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح چیزوں کی قیمتیں نیچے کی طرف جا رہی ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ مہنگائی کم ہوگی تو مسلم لیگ نون کی ایک بار پھر پاپولرٹی میں اضافہ تو آپ نہ کہہ لیجیے، لیکن یہ ہے کہ دوبارہ وہ جو کمی پیدا ہوئی تھی وہ دور ہو جائے گی. بہرحال عمران خان صاحب کے لیے بڑا سیاسی خطرہ صرف نواز شریف ہے. اگرچہ وہ جیل میں رہ کر اپنی پاپولرٹی کو قائم رکھ رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں اگر کسی کا سیاسی مقابلہ کسی کے ساتھ ہوگا وہ صرف نواز شریف کے ساتھ ہوگا. اور نواز شریف کی پاپولرٹی کا اندازہ ابھی عمران خان صاحب کو نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نے جو بھی اپنی ووٹیں حاصل کی ہیں یا انہوں نے جو سیٹیں حاصل کی ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی. اب اگر مقابلہ ہوتا ہے نواز شریف اور عمران خان کے درمیان تو پھر پتہ لگے گا کہ کس کی مقبولیت کتنی ہے. بہرحال نواز شریف کھلم کھلا سیاست میں صدر اپنی جماعت کے طور پر وہ سامنے آ گئے ہیں. اب سیاسی جماعتیں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ بات کرنے کے بجائے نواز شریف کے ساتھ بات کریں گے جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں. اب آئندہ آنے والے چند دنوں میں وہ سیکرٹری جنرل بھی منتخب کر دیں گے اور باقی عہدیدار بھی منتخب کر دیں گے. میری ان سے استدعا ہے کہ میاں صاحب آپ ایسے شخص کو سیکرٹری جنرل ضرور بنائیں جس کی عوام تک رسائی ہو، جو لوگوں کا ٹیلی فون بھی سنتا ہو. اگر آپ نے ایسے لوگوں کو پارٹی کے عہدیدار بنا دیا جو کسی کی ٹیلی فون سننے کے روادار نہ ہو تو کم از کم پھر آپ کی جماعت کا پھر رضائی حفظ ہے. آپ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر اب چلیں جو عوام میں لوگوں میں پاپولر ہوں، اور پھر ایک ایسی جماعت بن جائے کہ جس کے ہر لیڈر پر لوگ کہیں جی کہ یہ آدمی ہمارے کام آنے کے قابل ہے. پارٹی کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو عوام میں کچھ اپنی سے رکھتے ہوں، لوگ ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہوں. اگر ایسا نہ ہوا اور ایسے لوگ بن گئے کہ جو اپنے حلقے سے باہر نہیں نکلتے تو پھر پارٹی کو نقصان ہوگا. آپ اپنی پارٹی میں نوجوان خون کے اگر لے کر آئیں، وہ جو لوگ سال ہر سال سے پارٹی میں چمٹے ہوئے عہدوں پر، ان کی بجائے آپ نئے لوگوں کو لے کر آئیں جو زیادہ محنت کے ساتھ پارٹی کو چلا سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو پارٹی کا صدر بنا کر اچھا فیصلہ کیا گیا ہے. یقیناً اس فیصلے کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ میاں نواز شریف پارٹی کو لیڈ کریں گے تو پارٹی ایک بار پھر اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لے گی. شکریہ.